غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے سوا ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، امریکی صدر ٹرمپ کا ایران سے سرنڈر کرنے کا مطالبہ، کہا آج ایران کو بہت سخت ضرب لگنے والی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ایران نے ہمسایہ ممالک سے معافی مانگی اور وعدہ کیا ہے کہ اب ان پر مزید حملے نہیں کرے گا۔ ایران اب مشرق وسطیٰ کا غنڈہ نہیں رہا بلکہ اب وہ ہارا ہوا ملک ہے۔ ایران اس وقت بری طرح شکست کھا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا قابل قبول رہنما کے انتخاب کے بعد ایران کی ہر ممکن مدد کریں گے، یقینی بنائیں گے آئندہ جو بھی ایران کی قیادت کرے وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دھمکی آمیز رویہ نہ رکھے۔ ایران جنگ میں کم درجے کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں، امریکہ کے پاس کم درجے کے ہتھیاروں کا لامحدود ذخیرہ ہے۔ ایرانی صدر کا پڑوسی ممالک پر مزید حملے نہ کرنے کا اعلان، مسعود پزشکیان نے کہا جب تک کوئی دوسرا ملک حملہ نہیں کرتا ہم بھی نہیں کریں گے۔ عبوری لیڈرشپ کونسل نے پڑوسی ممالک پر حملہ نہ کرنے کی منظوری دے دی، علاقائی ممالک کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، حملوں پر معذرت خواہ ہیں۔ نتن یاہو جغرافیہ سے متعلق دھوکہ دہی پر مبنی بیانیہ پیش کرتے ہیں، ایرانی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا مشرق وسطیٰ بحران کے پرامن حل کی حمایت پر زور، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ سعودی عرب، سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں سے پیدا سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان اور سعودی عرب کا مشترکہ دفاعی اقدامات پر غور، ISPR کے مطابق ملاقات میں زور دیا گیا بلا وجہ جارحیت خطے کی سیکورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ ہے، بلا وجہ حملے امن کے لیے مذاکرات کے امکانات کو محدود اور بحران کو بڑھاتے ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کا ایران سے تحمل اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنے کی امید کا اظہار، ایران کی محتاط حکمت عملی سے دوست ممالک کو بحران کے پرامن حل کی کوششوں میں مدد ملے گی، علاقائی سیکورٹی اور دوستی کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط کرنے پر اتفاق، دونوں ملکوں کا باہمی تعاون اور تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا اعادہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر 8ویں روز بھی حملے جاری، تہران، یزد، ہمدان اور اصفہان میں دھماکے، آزادی ٹاور کے قریب کئی عمارتیں تباہ، مہرآباد ایئرپورٹ پر طیاروں کو نشانہ بنایا، ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 6,667 سویلین ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا، شہداء کی تعداد 1,332 ہو گئی، امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے 3,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، ایران کے 43 جنگی جہازوں کو نقصان پہنچایا، آپریشن میں فضائی، بحری اور ڈرون صلاحیتیں استعمال کی، قطر ایئر ویز کا کل سے محدود پروازیں شروع کرنے کا اعلان، ایرانی حکومت کا ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق چہارم، ایرانی پاسداران انقلاب نے جدید میزائلز اور ڈرون سے اہداف کو نشانہ بنایا، ایران نے اردن میں تھاد ڈیفنس سسٹم کا ریڈار تباہ کیا، بغداد ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، عراق میں امریکی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا، اربیل میں امریکیوں کے زیر استعمال ہوٹل پر حملہ، سعودی عرب کا شبی آئل فیلڈ کی جانب آنے والے 6 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ، لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید جھڑپیں جاری، لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 217 ہو گئی، امریکہ کی اسرائیل کو $15 کروڑ کا اسلحہ فوری فروخت کرنے کی منظوری۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اضافے کا پورا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا گیا، وزیر اعظم کو بریفنگ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، حالیہ عالمی تناظر میں ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، حکام نے بتایا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ نہیں کیا گیا، وزیر اعظم کی سادگی اور بچت پالیسی اپنا کر عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت، وزیر اعظم کی پیٹرول پمپس پر مسلسل نظر رکھنے کی ہدایت، کہا جو پیٹرول پمپ ذخیرہ اندوزی کرے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم چاروں صوبوں کا دورہ کریں، پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے سفارتی مشن، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اماراتی ہم منصب عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام پر زور، اسحاق ڈار کا خطے میں حالیہ حملوں پر تشویش کا اظہار،
نائب وزیر اعظم کا ملیشین وزیر خارجہ محمد حاجی حسن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال، قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ انڈونیشیا کے صدر کی ایران اسرائیل امریکہ تنازع میں ثالثی کی پیشکش، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی کاوشوں میں ساتھ دینے کا اعلان۔ پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے لیٹر مہنگا، مہنگائی کے مارے عوام کی دہائیاں۔ پیٹرول 321، ڈیزل 335 روپے لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 130 روپے 8 پیسے لیٹر مہنگا، نئی قیمت 318 روپے 81 پیسے مقرر۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے 82 پیسے لیٹر اضافہ، نئی قیمت 235 روپے 1 پیسے لیٹر ہو گئی۔ کمرشل پروازوں کے لیے استعمال ہونے والے جیٹ فیول GP1 کی قیمت میں 154 روپے لیٹر کا بڑا اضافہ، قیمت 188 روپے 93 پیسے سے بڑھ کر 342 روپے 37 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، جنگ کے باعث تیل کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہوا، پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے، مشکل فیصلہ تیل کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ملک میں تیل کے مناسب ذخائر موجود ہیں، بڑھتی کشیدہ صورتحال نے غیر معمولی فیصلوں پر مجبور کیا۔ مہنگے پیٹرول سے مہنگائی کا طوفان دستک دینے لگا، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کرایوں میں 25% اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ہوش شبہ اضافے پر شہری پھٹ پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے، دہاڑی دار طبقہ پہلے ہی پس چکا، صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ حکومت نے مسلسل تیسری بار تیل کی قیمت بڑھا دی، پہلے پیٹرول مل نہیں رہا تھا، مہنگا ہوا تو پمپ کھول دیے گئے۔ ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، آخر عوام ہی ہر بار نشانے پر کیوں ہیں؟ فیصل آباد میں مہنگا پیٹرول بھی نہ ملنے کی شکایات، چنگچی اور بائکیا والے بھی پریشان۔ شروع کر دیں گے۔ ٹرانسپورٹرز نے مسافر گاڑیوں کے کرائے 25% بڑھا دیے، لاہور سے اسلام آباد راولپنڈی کا کرایہ 25% اضافے کے بعد 3,338 روپے ہو گیا۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ بڑھ کر 7,000 روپے تک پہنچ گیا۔ لاہور سے ملتان کا کرایہ 2,000، فیصل آباد کا 1,300 روپے، مری کا کرایہ 2,800 روپے ہو گیا۔ لاہور سے پشاور جانے کے لیے 3,200 روپے کرایہ دینا ہوگا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 25% کا اضافہ کر دیا۔ پاکستان خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول بیچنے والا ملک بن گیا۔ بھارت سری لنکا اور بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت میں 1 لیٹر پیٹرول 94 روپے 77 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں 1 لیٹر پیٹرول 116 ٹکا میں دستیاب ہے۔ سری لنکا میں 1 لیٹر پیٹرول 293 روپے کا ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرینوں کے کرایوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق پاکستان ریلویز نے اکانومی کلاس کے کرایوں میں 5%، AC کلاس کے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ مسافر ٹرینوں کے آپریشنل اخراجات کا اضافی بوجھ پاکستان ریلویز خود برداشت کرے گا۔ مال گاڑیوں کے کرایوں میں 20% اضافہ کیا گیا۔ اضافے کا اطلاق 9 مارچ سے تمام مال گاڑیوں اور مسافر ٹرینز کے کرایوں پر ہوگا۔ فیصلے کا اطلاق پہلے سے کی ہوئی بکنگ پر نہیں ہوگا۔ سیاسی جماعتوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے مہنگا پیٹرول عوام پر بڑا معاشی بوجھ قرار دے دیا۔ راجہ پرویز اشرف اور شازیہ مری کا پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام دشمنی ہے۔ ANP کے صدر ایمل ولی نے کہا، پرانی قیمتوں پر خریدا گیا پیٹرول مہنگا کرنا مہنگائی بوم کے مترادف ہے۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے لیٹر اضافے پر اظہار تشویش۔ صدر اسلام آباد چیمبر سردار طاہر کہتے ہیں، پیٹرولیم قیمتوں میں 55 روپے اضافہ صنعت اور تجارت کے لیے تباہ کن ہوگا۔ پنجاب حکومت کا پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہ بڑھانے کا فیصلہ، پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، پیرا کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی ہدایت، ملوث پیٹرول پمپس فوری سیل، لائسنس منسوخ ہوں گے، فیلڈ افسران کو پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کا حکم۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں، مصنوعی قلت کا شوشہ چھوڑنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔
پاکستان کا آپریشن غضب للحق جاری۔ پاک فوج کی شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر زمینی اور فضائی کارروائیاں، افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ، دشمن اپنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار، متعدد افغان طالبان جہنم واصل۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کو بھاری نقصانات اور پسپائی کا سامنا۔ آپریشن غضب للحق اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا۔ بلوچستان کی عوام افواج پاکستان کے شانہ بشانہ جھل، مکسی، قمردین، کوہلو اور چمن میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن۔ بلوچستان میں 15 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق ہرنائی میں فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گرد ہلاک۔ بسیمہ میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر آصف زرداری نے کہا، بیرونی پشت پناہی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔